ماجبین کے ساتھ ہو رہی ہے زیادتی، دھوکہ دے رہی ہے اسے شبراتن۔ عالیہ اور زاہد کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے والا ہے وکی۔ اور کیا ہوگا آگے چل کر ابن ہوا کی انٹرسٹنگ سی سٹوری میں، اس سب پر آج ہم بات کریں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے اپنی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھی ابن ہوا کی ایپیسوڈ 6، کافی انٹرسٹنگ ایپیسوڈ تھی یہ، اور آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں دیکھا کہ ماجبین کے لیے رشتہ لے کر آتی ہے شمشاد، اور جیسا کہ اس سے پہلے سے شبراتن نے سمجھایا ہوا ہے کہ تم نے کس مومنٹ پر کون سا رشتہ بتانا ہے، میں تم کو بتاؤں گی، وہی رشتہ تم نے دکھانا ہے اور وہی رشتہ ہم فکس کرائیں گے ماجبین کا۔ اور مجھے تو پہلے لگا تھا کہ ہنسی مذاق میں شبراتن چلو جو کچھ کر رہی ہے اپنے فائدے کے لیے کرنے دو، لیکن اب تو یار سیریس ہو رہا ہے۔ ایک وہ اپنے فائدے کے لیے ماجبین کی کتنی بڑی قربانی دے رہی ہے، اور اس ایپیسوڈ میں آگے چل کر نائلہ نے بھی اپنی ماں کو کہا کہ ایک بندر کے ہاتھ میں جب ماچس لگ جاتی ہے تو وہ پورے جنگل کو آگ لگا دیتی ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ تم کہیں دھکیل نہ دو کسی اندھیرے میں ماجبین کو۔ تو کچھ ایسا ہی مجھے بھی لگ رہا ہے، اور یہ کافی زیادہ پہلے تو ایسا لگ رہا تھا نا کہ جو شبراتن کا کریکٹر ہے وہ کافی زیادہ فنی ٹائپ کا ہے اور کافی وہ لائل ہے ماجبین کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں ہے، وہ بھی بہت ہی بڑی خود غرض ہے میرے خیال میں۔ اتنے تو شاید ماجبین کے جو رشتہ دار تھے وہ شاید اتنے خطرناک نہ ہوئے ہوں جتنی کہ ثابت ہو رہی ہے اب شبراتن۔ دوسری طرف زاہد کی زندگی کافی کشمکش کا شکار ہو چکی ہے جی، وہ اپنی بہن کی بھی ذمہ داری اس پر ہے، اور اپنی لائف میں بھی وہ کافی سیٹل نہیں ہے، اس پر قرضہ ہے، تو وہ کافی زیادہ پریشان ہے۔ اور یہ جو رشتہ کرانے والی انٹی ہے شمشاد، یہ اپنے کپڑے لینے کے لیے جاتی ہے اس کی شاپ پر، اور جب وہ زاہد سے کپڑے مانگ رہی ہوتی ہے تو اسی وقت اسے ایک رشتہ کرانے والے کی کال بھی آتی ہے، تو اس لیے زاہد کو پتہ چلتا ہے کہ یہ رشتہ کروانے والی آنٹی ہے، اور اسی بات کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے سوچتا ہے اپنے مائنڈ میں کہ کیوں نہ نائلہ کا کیونکہ رشتہ وہ کروانا چاہتا ہے تو اسی شمشاد سے بات کی جائے۔ اور پھر وہ شمشاد کے گھر بھی جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے اپنا نہیں بلکہ اپنی بہن کا رشتہ کروانا ہے، کوئی جلدی سے اس کا کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈ کر دو، جہیز میں زیادہ دے نہیں سکتا، اور ساری اس نے ریکوائرمنٹس بتائیں۔ اور اسی موقع پر اس سے دیکھ لیتی ہے عالیہ، اور عالیہ اس سے دیکھتے ہی یہ سمجھ بیٹھتی ہے کہ شاید زاہد اپنے رشتے کی بات کر رہا ہے۔ اب یہ سن کر عالیہ کافی زیادہ ہرٹ ہوتی ہے، اور وہ اپنے گھر جا کر توڑ پھوڑ کرتی ہے، اپنا میک اپ کا سامان بھی توڑ دیتی ہے۔ اور اس کی ماں جب اسے دیکھتی ہے یعنی شبراتن اپا، تو اس سے پوچھتی ہے کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ تم اتنا غصہ کر رہی ہو، اور عالیہ اسے بتاتی ہے کہ میں پیار کرتی ہوں تو زاہد سے شادی کروں گی، تو صرف زاہد سے۔ اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جو شبراتن اپا ہے ان کا کریکٹر ایک پیرنی دم کرنے والی کا ہے، تو وہ ان سب چیزوں کو پسند اوبیسلی نہیں کرتے۔ اب یہاں پر ایک بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جو عالیہ کی ماں ہے شبراتن، وہ عالیہ کا رشتہ کہیں بھی کروانے کو تیار ہے۔ ہمیں پچھلی ایپیسوڈ میں ان کے منہ سے یہ ڈائلاگ سننے کو ملا تھا کہ میں کسی رات چلتے کو تمہارا رشتہ کروا دوں گی۔ انہوں نے کسی کے ساتھ بھی رشتہ کروا دینا ہے، لیکن نہیں کروانا ہے تو زاہد کے ساتھ نہیں کروانا۔ یہ اس میں کون سی منطق ہے، یہ مجھے ذرا سمجھ میں نہیں آئی۔ دوسری طرف بولی بالی سی نائلہ کی زندگی بھی کافی زیادہ مسئلے اس میں چل رہے ہیں۔ نائلہ کی ماں اسے ملنے آتی ہے، اور جب وہ واپس جا رہی ہوتی ہے، گیٹ سے نکل رہی ہوتی ہے، تو جب ہی اسے دیکھ لیتا ہے زاہد، اور وہ گھر آ کر غصہ کرتا ہے نائلہ پر کہ تم بھی اپنی ماں کے ساتھ ملی ہوئی ہو، اور تم اور تمہاری ماں کیا چاہتے ہیں، اور کافی زیادہ غصہ کرتا ہے، جس پر نائلہ اس سے کہتی ہے کہ تم کم از کم اپنی ماں کا بھی پوائنٹ آف ویو تو سن لو، لیکن اسے زاہد کلیئرلی کہہ دیتا ہے کہ مجھے جو میرے ابا نے بتا دیا ہے سچ وہی ہے، میں سچ جانتا ہوں۔ اب یہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا آنے والی ایپیسوڈ میں۔ پچھلی تقریباً 4 دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں کہ ہمیں یہ سٹوری بھی بتائی جائے آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ زاہد کے ابو اس قدر نفرت کرتے تھے، اور مجھے نہیں پتا اب یہ کیسی ریزن ہوئی ہوگی کہ کوئی ماں اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو کیسے چھوڑ کر جا سکتی ہے۔ چلو شوہر کا تو کسی طریقے سے سمجھ آ بھی جاتا ہے کیونکہ کوئی مسئلے مسائل ہوئے ہوں گے، لیکن اپنے بچوں کو کیسے کوئی چھوڑ کر جا سکتی ہے ماں، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ اور ایک نیا کریکٹر بھی اس ایپیسوڈ میں متعارف کرایا گیا ہے وکی کا، جو کہ زین نبھا رہے ہیں اس کریکٹر کو، کافی تباہیاں پھیرنے والا ہے یہ کریکٹر، اور یہ ایک نیگیٹو کریکٹر مجھے لگ رہا ہے۔ ان کی ایک شاپ ہوتی ہے CDs اور موبائل شاپ، اور چونکہ عالیہ اور اس کی فرینڈ جو ہے وہ موویز کافی دیکھنا پسند کرتی ہیں، تو وہ اس کی شاپ پر کافی آنا جانا لگا رہے گا ان کا، اور جو وکی ہے وہ کافی چھچورا ٹائپ کا معلوم ہوتا ہے۔ اب صورتحال جو انٹرسٹنگ ڈیولپ ہو رہی ہے وہ ہے زاہد کی فیلنگ عالیہ کے لیے۔ وہ ایون تو اس کی
جو سوچ ہے لڑکیوں کے لیے وہ اتنی نیگیٹو ہو کہ وہ میگزین پر بھی لڑکیوں کو نہیں دیکھتا. حالانکہ جب اس ایپیسوڈ میں یہ سین جب ہم لوگوں نے دیکھا تو میرے ذہن میں یہ بھی خیال آیا کہ یہ لڑکیوں کی ڈمیز تک کو اپنی شاپ پر نہیں رکھتا, میگزین پر لڑکیوں کو تک نہیں دیکھتا, لیکن ایک پرائی لڑکی کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر چلا جاتا ہے اس سے گھر ڈراپ کرنے. تو یہ ذرا مجھے سمجھ نہیں آئی. لیکن یہ جو زاہد کی ایون تو سوچ کافی زیادہ نیگیٹو ہے لڑکیوں کے لیے, لیکن اس کے باوجود ایک سافٹ کارنر اس کے دل میں ہے عالیہ کے لیے, اور عالیہ کے لیے وہ کچھ فیل تو ضرور کرتا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ایک ڈر بھی ہے کہ کہیں یہ بھی باقی لڑکیوں کی طرح نہ نکلے. جو سوچ اس کے اندر اس کے ابو ڈال گئے ہیں, اب وہ اس کو نکال نہیں پا رہا ہے, کشمکش کا شکار ہے, کنفیوژن کا شکار ہے. نائلہ پر بھی وہ غصہ کرتا ہے, لیکن ساتھ ہی وہ روتا بھی ہے کہ کاش میں اسے گلے لگا کر رو سکوں, اپنے درد کا اظہار کر سکوں. وہ اتنا پیار کرتا ہے نائلہ سے, لیکن ساتھ ہی اس پر غصہ بھی کرتا ہے جب وہ ساری باتیں اپنی ماں کی اس کے ذہن میں آتی ہیں جو اس کے ابو نے اسے بتائی ہوئی ہیں. اور ایک انٹرسٹنگ سین بھی ہم لوگوں نے دیکھا, شکور جاتا ہے گھر زاہد کے تب جب زاہد گھر نہیں ہوتا, اور ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ انٹرسٹڈ ہے نائلہ میں, اسے کافی زیادہ پسند ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آگے چل کر ان دونوں کی شاید کچھ آپس میں مزید کنورسیشنز بھی ہمیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اوورآل اٹ واز اے گڈ ایپیسوڈ, اور اب یہ کہانی مجھے لگتا ہے کہ کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. اسٹوری کو اوبیسلی ہم سب فینس امید کرتے ہیں کہ تھوڑی مزید فارورڈ آگے ہوتی ہوئی ہمیں نظر آئے, جو کہ مہاجبین کے حوالے سے اسٹوری کافی زیادہ رکی ہوئی ہے, شادی پر ہی اٹکی ہوئی ہے. اس نے شادی کا فیصلہ 2 ایپیسوڈز پہلے کیا تھا, لیکن ابھی تک کچھ ڈیولپمنٹ اس میں کچھ خاص ہوئی نہیں ہے. عالیہ زاہد کے لیے فیلنگ رکھتی ہے, لیکن ابھی تک ان لوگوں کا کچھ ایک دوسرے کو پتہ نہیں چلا. تو ہم چاہیں گے کہ سٹوری ذرا تھوڑے سے مزید تیزی سے آگے موو فارورڈ ہو. اوورآل اگر ایکٹنگ بات کر لیں, زاہد واز فنٹیسٹک, اور اس کے علاوہ عالیہ یعنی کہ ایمن سلیم کی بھی ایکٹنگ کافی زیادہ زبردست تھی. سو اٹ ول بی انٹرسٹنگ ٹو لک فارورڈ آن دس ڈرامہ. اب بات کر لیتے ہیں ایپیسوڈ 7 کی, کیا آپ لوگوں کو نظر آ سکتا ہے. تو جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو نیا کریکٹر متعارف ہوا ہے وکی, یہ کافی زیادہ تباہیاں پھیرنے والا ہے, نیگیٹو کریکٹر ہے, اور یہ کیسے تباہیاں پھیرے گا یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کافی زیادہ مس انڈرسٹینڈنگ پیدا کرنے والا ہے زاہد کے لیے, نائلہ کے لیے بھی, اور عالیہ کے لیے بھی. اب یہ کیسے زاہد کے دل میں عالیہ کے لیے نیگیٹو فیلنگز لائے گا. جیسے کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ زاہد کو جو عالیہ ہے وہ باقی لڑکیوں سے مختلف نظر آتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ یہ ایک اچھی لڑکی ہے, اور وہ اس سے ہلکا ہلکا سا پیار بھی مجھے لگتا ہے کرتا ہے. اور لیکن جب یہ بات پتہ چلے گی نیکسٹ ایپیسوڈ میں وکی کو, تو زاہد کیونکہ وکی بھی شاپ کرتا ہے, زاہد کی شاپ ان دونوں کے پاس ہے, اور جب عالیہ آتی ہے وکی کی شاپ پر تو زاہد اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کیا کرنے آئی تھی. تو وہ اسے کہتے ہیں یہ تو مجھ پر لائن مار رہی تھی, یہ تو میرے ساتھ اتنا فری ہو رہی تھی, اور یعنی مس انڈرسٹینڈنگ بھی کریٹ کرے گا. اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ آگے مزید چل کر سیلفیاں بھی لے گا, اور وہ دکھائے گا زاہد کو دیکھو یہ کیسی لڑکی ہے. تو یہ کافی زیادہ نیگیٹو کریکٹر ہونے والا ہے. دوسری طرف ماجبین کو بھی ذرا اپنی عقل کو جگانا ہوگا, جو اس کی آنکھوں پر اعتبار کی اندھی پٹی بندھی ہوئی ہے شبراتن کے لیے, وہ اسے اتارنی پڑے گی اگر وہ مزید اپنی لائف میں کچھ مشکلات فیس نہیں کرنا چاہتی. ماجبین کا رشتہ شبراتن ایک اولڈ بوائے نہیں بلکہ اولڈ انکل کہنا چاہیے, اس سے کروانا چاہتی ہے, جس کی آلریڈی 4 شادیاں ہو چکی ہوتی ہیں, لیکن یہ بات چھپائی جاتی ہے ماجبین کے ساتھ, اور یہ اس کے ساتھ سراسر دھوکہ ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, اور دیکھنا ہوگا کہ وہ اس دھوکے سے بچ پاتی ہے یا نہیں. مجھے لگتا ہے بچ جائے گی. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.